اسرائیل اپنے سب سے قریبی الائی یو اے ای کے ساتھ مل کر اسرائیلی کنٹرول غزہ کو نئے سرے سے نیو رفح بلڈ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل کی سب سے بڑی ویپنز مینوفیکچرنگ کمپنی ایلبٹ سسٹم کے ساتھ 2.3 بلین کی سیکرٹ ڈیل کی ہے۔ ایلبٹ سسٹم یہ وہی کمپنی ہے جو سرویلنس اور ڈرونز اور سینسرز بناتی ہے، جس کا استعمال غزہ میں معصوم بچوں کو قتل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اسرائیل اور یو اے ای نے جان بوجھ کر اس ڈیل کو سیکرٹ رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر لیکڈ ڈاکومنٹس نے اس سسٹر کنٹری کے رشتے کا پردہ فاش کیا ہے۔ یو اے ای جس نیو رفح پروجیکٹ کو اسرائیل کے ساتھ فنڈ کر رہا ہے وہ کوئی شہر نہیں بنے گا، بلکہ وہ ایک طریقے کا بایو میٹرک کیج ہوگا۔ اس کا ماڈل یہ ہے کہ ہر نیٹو فلسطینی کو اس اسرائیلی کنٹرول ایریا میں رہنے کے لیے اپنا آفیشیل بایو میٹرک ڈیٹا ایلبٹ سسٹم کو دینا ہوگا۔ پورے شہر میں ایسے اے آئی کیمراز لگے ہوں گے جو سینٹیمنٹ انالائز کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے چہرے پر غصہ یا پروٹیسٹ کے آثار بھی دکھتے ہیں، یہ سسٹم فوراً اسرائیلی سیکیورٹی کو الرٹ کر دے گا۔ یو اے ای یہ سب اپنے الائی اسرائیل کے لیے کر رہا ہے تاکہ نیو غزہ نیو رفح کے راستے میں آنے والے ہر ریزسٹنس اور رکاوٹوں کو ختم کیا جا سکے۔ یہ دنیا کا سب سے ایڈوانسڈ اوپن ایئر پریزن ہوگا جہاں دیواریں ڈیجیٹل الگوریدم کی ہوں گی۔ اس سرویلنس ماڈل کا سب سے خطرناک حصہ ڈیجیٹل کرنسی والیٹس ہیں۔ یو اے ای نے اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ غزہ میں کیش کو پوری طریقے سے ختم کر دیا جائے اور ہر چیز ڈیجیٹلائز کر کے ڈیجیٹل والیٹ سے لنک کر دیا جائے۔ پھر اگر کوئی فلسطینی آزادی کی بات کرتا ہے تو بورڈ آف پیس ایک کلک پر اس کا والیٹ فریز کر سکتا ہے، جس سے پھر وہ نہ کھانا خرید سکے گا نہ بیمار بچے کے لیے دوائی۔ یہ اکنامک جینوسائیڈ کا ڈیجیٹل ماڈل ہے جہاں آپ کو گولی سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان عرب لیڈرز کی وفاداری دین سے نہیں بلکہ واشنگٹن اور تل ابیب کی سیکیورٹی گارنٹی سے جڑی ہے۔ امریکہ نے پورے مڈل ایسٹ کو اسٹریٹجیکلی پیرالائزڈ کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے یہ غلام حکمران ان سب چیزوں سے کنسرن ہونے کے بجائے خوش ہیں۔ ایک طرف امریکہ اسرائیل اور ایران کا ڈر دکھاتا ہے تو دوسری طرف عرب لیڈرز کو کرسی کا خوف دلا کر انہیں ایکٹیو کولیبریشن پر مجبور رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عرب کیپٹل ہی ہے جو اسرائیل کے گریٹر اسرائیل کے خواب کو فائنانس کر رہا ہے۔ غزہ اب ایک ڈیجیٹل کالونی بننے جا رہا ہے جہاں انسان کو صرف ایک ڈیٹا پوائنٹ سمجھا جائے گا۔ یہ حصے بکرے صرف زمین کا نہیں بلکہ یہ فلسطینیوں کی پہچان اور آئیڈینٹی کو مٹا دینے کی کوشش ہے۔ اگر آج دنیا اور مسلمان خاموش رہتے ہیں تو آنے والی نسلیں صرف کتابوں میں پڑھیں گی کہ غزہ نام کا ایک شہر ہوا کرتا تھا جسے ان کے اپنوں نے ہی نیلام کیا تھا۔ اسرائیل کا مقصد نہ صرف غزہ کی زمین پر قبضہ کرنا ہے بلکہ اس نے دنیا کے سامنے اپنا نیا میپ دکھا کر صاف کر دیا ہے کہ جارڈن ریور سے لے کر ڈیڈ سی تک صرف اسرائیل کا سیکیورٹی کنٹرول رہے گا۔ نیتن یاہو نے حال ہی میں جو میپ دکھایا تھا اس میں غزہ اور ویسٹ بینک کی کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، جس سے اس نے ون سیکیورٹی رجیم کا نام دیا ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ فلسطینیوں کے پاس نہ اپنی پولیس ہوگی، نہ پاسپورٹ، نہ اپنا گھر اور نہ ہی زمینی حق۔ پورا علاقہ اسرائیل کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہوگا۔ اسرائیل کا امریکہ کے ذریعے ریزسٹنس گروپس کو ڈس آرم کرنے کا پریشر صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ اس گریٹر اسرائیل کے راستے میں آخری رکاوٹ ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہیں یہ سودا مکمل نہیں ہو سکتا، اسی لیے اب انہیں ختم کرنے کے لیے مسلم ملکوں کی فورسز کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ غزہ کا مستقبل پوری انسانیت اور خاص کر مسلم ممالک کے لیڈرز کی ضمیر کا امتحان ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک یونائٹڈ پاور نہ ہونے کی وجہ سے مسلم ممالک اس امتحان میں پوری طریقے سے ناکام ہو رہے ہیں۔